بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، ساہیوال کے ایک گاؤں سنگوراکا میں 1 سال پہلے جس مسجد کو شہید کر دیا گیا تھا، سنیے آج اس میں علی ولی اللہ کی صدا پھر ہو رہی ہے۔ وہ جس مسجد کو شہید کر دیا گیا تھا، اس مسجد کو تعمیر کرنے کے بعد کیسے علی ولی اللہ کی صدا بلند ہوئی، سنیے۔ جی مومنین اکرام، آپ نے سنا کہ جس شیعہ مسجد کو 1 سال پہلے شہید کر دیا گیا کہ علی ولی اللہ کی صدا بلند نہ ہو، اس شیعہ مسجد سے ہم اداروں کا، ہم حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس کی سرپرستی میں دوبارہ سے مسجد تعمیر بھی ہوئی اور اذان کی صدا بلند ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ کی توحید، اللہ کا دین، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہم تک اسلام پہنچایا، اس کا تشخص جو کچھ شرپسند عناصر نے اسلام کا چہرہ بگاڑنے کی کوشش کی۔ ہمارے ہمسایہ ملک میں کچھ دہائیاں پہلے مسلمانوں کی ایک بابری مسجد، اس کو جب شہید کیا گیا تو تمام مسلمان اور پاکستان کے بالخصوص رہنے والوں نے صدا بلند کی اور اسے انتہا پسندی کہا۔ اگر غیر مسلم ہمسایہ ملک کا مسجد کو شہید کرے تو ہم اسے انتہا پسند کریں گے، اگر کوئی رحمت للعالمین کے نام پہ، ہمارے آخری نبی علیہ السلام کے نام پہ پھر ظلم کرے، پھر عبادت گاہوں کو شہید کیا جائے دوسرے مسلک کی، ہم تو جس مذہب اسلام سے ہمارا تعلق ہے وہاں تو دوسرے مذاہب کے گرجے، عبادت گاہیں، ہمیں تو اس کا حکم نہیں ہے۔ اور یہاں کس مسلک کی مسجد کو شہید کیا گیا؟ جس قائد اعظم محمد علی جناح کا مسلک شیعہ تھا، اسے مسلک کی مسجد کو بانی پاکستان کا مسلک شیعہ، اور راجہ صاحب محمود آبادی شیعہ تھے نا۔ جب پاکستان بنا تو اس کے بعد پاکستان ظاہر ہے پیسے تو نہیں تھے، نیا نیا ملک بنا تھا۔ راجہ صاحب محمود آبادی جنہوں نے بلینک چیک قائد اعظم محمد علی جناح کو دیا کہ جو معیشت کے معاملات ہیں ان کو حل کیا جائے۔ اب کوئی شیعہ اٹھ کے، میں اٹھ کے کہوں کہ جی یہاں شیعوں کی حکومت ہونی چاہیے کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح شیعہ تھے، راجہ صاحب محمود آبادی نے بلینک چیک دیا تھا، اس لیے ہماری یہ تو بے وقوفانہ حرکت ہے نا۔ لیکن ایسی حرکتیں نہیں کرنی۔ اور یہ جو اس ساہیوال کی مسجد سنگوراکا میں جو ہوا، ایک شیعہ مسجد کو شہید کر دیا گیا اور وہاں اذان رکوا دی گئی، آج ہو رہا ہے، یہ 1400 سال سے یہ صدا بلند ہے۔ اختلافات اپنی جگہ ہو سکتے، اختلاف بھائی، ہم جو علی علیہ السلام کی ولایت کے متعلق کہا گیا جی یہ دہشت گردی ہے شیعوں کی اذان، یہاں یہ بھی کہا گیا کہ شیعوں کی اذان دہشت گردی ہے، تو ایک صاحب نے تو کہہ دیا جی شیعہ جو ہیں وہ اذان میں دوسرے مسالک کو اللہ معاف کرے گالیاں دیتے ہیں۔ اس قسم کی گفتگو کی جائے، یعنی گالیوں کی بھی خود تشریح۔ لیکن جو علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہم کرتے ہیں، اور یہ ختم نبوت ہے، علی علیہ السلام کی ولایت دلیل ہے ختم نبوت کی کہ یہاں نبوت کے دروازے بند ہو گئے۔ پھر کیا؟ سورہ مائدہ 55 نمبر آیہ مجیدہ میں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔
اللہ تعالیٰ کی ذات تو قرآن مجید میں ارشاد فرما رہی ہے کہ ایمان والو بس تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے، وہ ہیں تمہارے ولی۔ اب یہ کب کا واقعہ ہے کہ جب نماز پڑھ رہے تھے مولا علی علیہ السلام مسجد میں، فقیر نے صدا دی، کچھ حاجت طلب کی، سائل نے، فقیر نے سوال کیا، جب اسے کوئی جواب نہ ملا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ التجا کی، اے اللہ میں تیرے گھر میں سوال کیا ہے، میری حاجت پوری نہیں ہوئی۔ اس وقت جب اللہ سے سوال کیا تو پھر مولا علی علیہ السلام نے حالت رکوع میں انگوٹھی اشارہ کیا اور فقیر نے انگوٹھی لے لی۔ اس وقت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ منظر دیکھا کہ مولا علی علیہ السلام نے حالت رکوع میں انگوٹھی دی ہے، تو اس وقت کہا اے اللہ کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے جانشین ہارون کو تیری پاک ذات نے بنایا، علی کو میرا جانشین بنا۔ اور پھر عالم اسلام کی معتبر کتب یعنی 24 احادیث کتب اہل سنت اور 19 احادیث شیعہ سے نقل ہے، اور اس کے جو راوی ہیں تفسیر مجمع البیان اور دوسری اسلامی کتب فقہ جعفریہ میں، اور مفسرین جید صحابہ اکرام یعنی عمار بن یاسر، انس بن مالک، عتبہ بن حکیم، عبداللہ بن غالب، جابر بن عبداللہ انصاری، ابو ذر غفاری۔ اور کتب کون سی ہیں؟ جامع الاصول، اسباب النزول، نور الابصار، تفسیر طبری، کنز الاعمال، صحیح نسائی، یہ ہیں وہ کتب جو اس آیہ مجیدہ کا شان نزول بیان کرتی ہیں، مولا علی علیہ السلام کی ولایت۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر کسی کو اپنی مذہبی آزادی حاصل ہونی چاہیے، ہمیں پاکستان میں اتحاد کی فضا کو بلند کرنا ہے، ایک دوسرے کے مسالک پر جو ہے وہ حملہ نہیں کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔